تیری یاد ہم سفر عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو بھی دکھ پہنچتا ہے وہ میرے نبی پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ ہمارا محدود سا خیال ہے، ہماری محدود سوچ ہے، ہم بات سمجھ نہیں پا رہے، یہ بہت وسیع بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی دنیا کا نقصان ہو گیا تو دکھ ہو گیا، بیمار ہو گئے تو دکھ ہو گیا۔ نہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، روٹین کی باتیں ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، کہ جہاں تمہیں لغزش کھاتے ہو تم، جہاں تم ٹھوکر کھاتے ہو اور آخرت میں عذاب مرتب ہوتا ہے تو میرا نبی بڑا دکھی ہوتا ہے۔ اس کو اس پہ نہ لو کہ دنیا کے دکھ کیا دکھ ہے۔ دنیا کو تو اپنا ایک نظام ہے، لوگوں کا مزاج ہے، مصیبت تھوڑی سی آئے تو گنتے رہتے ہیں، ساری زندگی جو عیش کرتے ہیں اسے شمار کو نہیں کرتا۔ برس سے انجوائے کرتے ہیں، 2 دن بیماری آ جائے تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بات نہیں، بات ہے حقیقی زندگی کی، اور بات ہو رہی ہے انسانیت کی، مسلمانوں کی نہیں، انسانیت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی جنگل میں آگ جلائے اور پروانے ٹوٹ ٹوٹ کر آگ میں گرتے ہوں، وہ انہیں پکڑ پکڑ کر دور پھینک رہا ہو، بچا رہا۔ فرمایا اسی طرح دوزخ بھڑک رہا ہے، لوگ بھاگ بھاگ کر دوزخ میں گرتے ہیں، کوئی دنیا کے لالچ میں، کوئی عہدے کے لالچ میں، کوئی پیسے کے لالچ میں، بھاگ بھاگ کر جہنم میں گرتے ہیں۔ فرمایا میں پکڑ پکڑ کر انہیں بچا رہا ہوں۔ قرآن نے بھی فرمایا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو دوزخ کے کنارے کھڑے تھے، دھکا کھانے کی دیر تھی۔ فانقذکم منہا، میرے حبیب نے تمہیں وہاں سے اچک لیا، اٹھا لیا، دوزخ سے بچا لیا۔ تو کتنے کریم ہیں کہ حقیقی زندگی میں انسان کو، مسلمان کو نہیں، انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے، اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس کا کردار بگڑتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں رحمت للعالمین مبعوث ہوا، اور پھر میرے ہوتے ہوئے یہ پھر دوزخ میں جا رہے ہیں۔ وہ جو دشمنوں پر بھی کریم ہے، دوستوں پہ کیا شفقت ہوگی اس کی۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت دکھ محسوس ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم ٹھوکر کھاتے ہو۔ ارے حضور کافر کا دکھ محسوس کرتے ہیں، تو جب مومن وہی کام کرتا ہوگا تو کتنا دکھ پہنچتا ہو۔ کبھی سوچا کسی نے؟ جو جس کے جی میں آتا ہے اٹھ کے کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ سنت ہے، یہ سنت کے خلاف ہے؟ اپنوں کا دکھ تو زیادہ ہوتا ہے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یار ہم سے تو نماز ادا نہیں ہوتی، کمال ہے۔ بعثت عالی سے نماز کی فرضیت سے لے کر
آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نہیں چھوڑی. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی. فرمایا لقمہ حلال کھاؤ. ہمیں پتہ ہی نہیں حلال ہوتا کیا ہے. ہم مردار کھا رہے ہیں. مردہ مرغے، مردہ کتے، مرغا گدھے. ذرا اندازہ لگائیے کہ وہاں انداز کرم کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے.